اور اگر وہ مسئلہ سامنے آ بھی جائے تو حکمران یا حاکم اسے مسئلہ نہیں سمجھیں گے. اب آ جاتی ہے بات یہ 4.5 سال کی. حقائق کیا بتاتے ہیں؟ آسما چودھری، آج سے 4.5 سال پہلے اس ملک میں اوسطن جو بجلی کا لائن لاس اور چوری تھی وہ 23% تھی. 4.5 سالوں میں وہ اوسطن 35% تک پہنچ گئی ہے. موجودہ حکمران آئے تو بجلی کے بل جو لوگوں کی طرف تھے وہ 73 ارب کے تھے. آسما آج وہ 317 ارب پر پہنچ گئے ہیں. تیسری چیز، جب یہ حکومت آئی، گیس بھی انرجی ہے. دنیا میں گیس کا لائن لاس 1 سے 2% ہے. جب یہ حکومت آئی ہمارے یہاں 5% تھا. آسما آج وہ 14% ہے. اگر بین الاقوامی طور پر بات کریں تو وہ کہتے ہیں 14% ہوا میں وہ گیس چلی جائے تو ایٹماسفیئر میں تو آگ لگ جائے گی. اور ایک اور بات سن لیں، دنیا کا کوئی ایسا خطہ بتا دیں اتنا کم اہمیت والا حادثے سے بڑا حادثہ یہ ہوا، حادثے سے بڑا حادثہ یہ ہوا، لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر. آج تشویش کی یہ بات ہے کہ حادثہ لوگ دیکھ رہے ہیں، ٹھہر نہیں رہے. کیوں؟ دنیا میں کوئی قوم ایسی 1952 ارب روپے کا انکم ٹیکسز کا ہدف ہو، کہہ رہے ہیں 31 ارب کم ہوگا. 1921 ارب روپے سالانہ دینے والی ٹیکس قوم پانی کے لیے، بجلی کے لیے، گیس کے لیے، روٹی کے لیے، نفس کے لیے ترس نہیں رہی. ترسنا چھوٹا لفظ ہے، وہ بکاری بنے ہوئے ہیں، بکاری بلک رہے ہیں سر اس وقت. اچھا، جب یہ بات آ جاتی ہے، لیکن مجھے ایک سوال کا جواب چاہیے. بالکل آپ انالیسس بھی کر رہے ہیں، فگرز کی صورت میں بھی کر رہے ہیں، لیکن جو لوگ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں یا جو لوگ توقعات بہت ساری لوگوں نے لگا رکھی ہیں، میں ماروی سے بھی بات کرتی ہوں. ماروی میمن صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا، سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے. ماروی، پاکستان کے عوام شاید ان کے گھروں میں 50 واٹ کا یا 100 واٹ کا جو بلب جلتا ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ شاید بلب جل جائے اس بجلی کے اس گرمی کے شدت والے موسم میں، پنکھا ایک جل جائے، لیکن تو 6 گھنٹے یہاں تو بجلی نہیں آتی. تو پھر ہوگا کیا اس ملک میں؟ دیکھیں، پورے ملک میں اور خاص طور پہ جو ولیجز میں خاص طور پہ پورے ملک کے شدید لوڈ شیڈنگ چل رہی ہے، اور کوئی بھی علاقہ اس کی زد سے جو ہے بچا ہوا نہیں ہے. بات ساری یہ ہے کہ جو ریسورسز ہیں پاکستان میں وہ آپ کو کوئی بھی بتا سکتا ہے کہ چاہے وہ تھر کول ہو، چاہے وہ واٹر ریسورسز ہو، رن آف دا ریور، چاہے وہ کوئی آلٹرنیٹیو جو ہے سورسز ہوں، کوئی بھی سورسز جس طرح سے بھی ہیں. ماشاءاللہ پاکستان میں بڑی ریسورسز ہیں. ریسورسز کی ایلوکیشنز میں جو ہے زیادتیاں ہوئی ہیں اور ریسورس کی ایلوکیشن میں کرپشن ہوئی ہے. تو ظاہری بات ہے جب ایک حکومت جو رسپانسبل حکومت ہے جب وہ آئے گی تو نہ کرپشن کرے گی ریسورس ایلوکیشنز میں اور نہ مس مینجمنٹ کرے گی. تو 2 چیزیں، مس مینجمنٹ ہے، کرپشن ہے، اور انٹر پروونشل زیادتیاں ہیں ان ٹرمز آف ریسورس ایلوکیشن. لیکن 3 چیزیں ہیں، ان ساروں کا حساب کتاب تب لیا جائے گا جب عوام ہمیں چانس دے گی حساب کتاب لینے کے لیے. حساب کتاب لینے کے لیے، لیکن جو پیپلز پارٹی کہتی ہے پولیٹیکل حکومت ہے، کہا جاتا ہے جمہوری دور ہے. ہم نے کوشش بھی کی آج بجلی کے معاملے پہ پیپلز پارٹی کا کوئی بھی بندہ ہمیں جوائن کر لے، کوئی ایم این اے، کوئی ایم پی اے، کوئی پیپلز پارٹی کا لیڈر جوائن کر لے، لیکن بجلی کے نام کو سن کے تمام گیسٹ نے ریفیوز کر دیا کہ اس ٹاپک پہ بولنے پہ تیار نہیں ہے. حکومت کی پرائیورٹیز میں بجلی شامل نہیں ہے. انہیں پتہ نہیں تھا کہ لوڈ شیڈنگ اگر اتنی ہم خوفناک قسم کی کریں گے تو ووٹ کیسے ملے گا؟ میں اسما بجلی شامل ہے، لیکن بجلی سے پیسے کمانا شامل ہے. تو obviously اگر وہ نوٹ چھاپ رہے ہیں آر پی پیز کے ذریعے ایکسیٹرا تو پھر وہ تو ان کی پرائرٹیز میں ہے. As far as پاکستان مسلم لیگ نون is concerned، آپ کو یاد ہے ایک بہت فل فلیجڈ انرجی کانفرنس ہوئی تھی منعقد، اور احسن اقبال صاحب نے بڑا اس کو اچھی طریقے سے مینج کیا تھا. دوسرے بھی بڑے سینئر رہنما تھے اس کانفرنس میں، اور اس میں بڑے ایکسپرٹس بھی بلائے گئے تھے. اس میں وائٹ پیپرز بھی تھے ان کی مس مینجمنٹ کے خلاف، اور فیوچر پلاننگ کے یہ بھی کافی کام ہو رہا ہے. پی ایم ایل نون کے طرف سے ایک پورا فل فلیج انرجی پیکج جو ہے بن رہا ہے، اور وہ جو ہے obviously سولوشنز ہیں. اس میں سولوشنز اس طرح کے ہیں کہ مس مینجمنٹ
کرپشن مائنس کر کے صحیح ریسورس ایلوکیشن اور ہر صوبے کو اپنا حق جو ہے وہ دیا جائے گا. میں یہ بھی پوچھوں گی کہ جو ہر صوبے میں یہ جو این ایف سی کے بعد اور کہا گیا تھا 18ویں ترمیم کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ صوبے جو ہے خود سے بجلی بنائیں گے, لیکن صوبوں نے بھی نہیں, اعظم سواتی صاحب, بجلی بنائی. تو کیا مجھے ایک ہی سوال گھوم پھر کے آتا ہے, کسی بھی پولیٹیکل پارٹی نے نہیں سوچا کہ بجلی اس وقت ملک کا, قوم کا سب سے بڑا مسئلہ ہے؟ یہ اتنا بڑا اور یہ حقیقی مسئلہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ انسرجنسی سے بھی زیادہ لوگوں کے ذریعے معاش, کیونکہ اس سے سارے سیکٹر جو ہیں لائف کے وہ اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں. آپ کا پورا سماجی اور آپ کا معاشی نظام جو ہے اس سے درم برم ہو گیا ہے. آپ یقین کریں گے یہاں پر جب میں نے اپنے بچوں کو کہا کہ آپ پاکستان میں انویسٹ کریں تو انہوں نے کہا حلال کا کوئی کاروبار دیکھیں, تو حلال کا کاروبار ہم نے 1 میگا واٹ خانپور ڈیم سے جو رن آف تھا اس سے ہم نے ایک ماڈل بنا کے ساری دنیا کو بتانا تھا. میں نے خود میں نے اس کے لیے جو ریکوائرمنٹ تھی شیڈو کی, جو سرحد میں انہوں نے ایک ڈپارٹمنٹ بنایا ہے, اس کی ساری میں نے فیزیبلٹی جمع کرائی, جو پیسوں کو کہا وہ میں نے جمع کرائے. آج 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے. اگر آپ مجھ جیسا آدمی حلال کے رزق سے کوئی اس میں ہم نے بینک سے قرض نہیں لینا تھا, اگر 1 میگا واٹ آپ نہیں بنا سکتے اور اس کے لیے اتنی مشکلات ہیں, تو یہ تو حالت ہے آپ کے صوبوں کی. پنجاب کا مجھے معلوم نہیں کہ پنجاب کا کیا ہے, لیکن اب مصیبت یہ ہے کہ مطلب فیڈرل حکومت کے جتنے بھی ادارے ہیں جو اس کے اندر, میں نے خود زرداری صاحب کو جا کر اس سولر انرجی کے اوپر پریزنٹیشن دی بڑی ڈیٹیل کے اندر, انہوں نے نہیں سنا, اور میں نے پاکستانی جو انویسٹ کرنا چاہتے تھے اس کے اندر, دیکھیں نا سولر انرجی اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک آپ سٹیٹ کی ہیلپ جو ہے آپ میسر نہیں کریں گے, آپ مارکیٹ کریٹ نہیں کریں گے. جب مارکیٹ کریٹ ہو جائے گی تو پھر ویل خود سٹیٹ کا انٹرسٹ نہیں ہے, سٹیٹ کا انٹرسٹ تو کہیں لگتا ہی نہیں نا, وہ زیرو ہے شاید. سٹیٹ کا کسی اور کاموں میں نہیں, سٹیٹ کا انٹرسٹ میں سے پوچھ رہے ہیں, سٹیٹ کا انٹرسٹ صرف یہ ہے کہ پیسہ کس قدر جلدی بنا کے اور باہر ملک کو جو ہے بھیجا جائے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. میں نے جتنے وزیروں کے اوپر الزام نہیں حقائق بیان کیے, میں کہتا ہوں کہ میرے خلاف جو ہے مہربانی کر کے, جس طرح کاظمی صاحب نے مجھے نوٹس بھیجا, مہربانی کر کے یہ بھی مجھے نوٹس بھیجیں. میں خود وزیر تھا جب کہ اتنا بڑا دعویٰ کیا گیا راجہ پرویز اشرف صاحب نے کہ دسمبر 2009 کے بجلی لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی ملک سے. میں ادھر کیبنٹ کے اندر بیٹھا ہوا تھا, ہم نے اس سے کوشچن کیا, اس کے بعد تو اس نے وہ سارے فگر ہمیں بتایا کہ اس طریقے سے ختم کریں گے. مجھے تو دیکھیں نا, آج 6000 میگا واٹ 6000 سپر سر 6800 تک تقریباً ہو چکا ہے اس وقت. اتنی اگر شارٹ فال ہے تو اس کے اندر جو ہے ایک عام آدمی, آپ کا انڈسٹریلسٹ فیصل آباد سے 1/3 جو ہے بنگلہ دیش چلا گیا, وہ شفٹ ہو چکا ہے. میں ابراہیم مغل صاحب سے بات کروں گی اور فیصل آباد کے تاجران سے بھی ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے, جس میں آج انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ جلاؤ گھراؤ بھی کریں گے MNAs کے گھروں کا. تو یہ ابراہیم مغل صاحب مجھے ذرا بتا دیں, اس موجودہ دور میں جو بجلی مہنگی ہوئی, 3 روپے یونٹ سے لے کے 8 روپے تک اس میں مزید اضافہ ہوا, ہم پتہ نہیں کیا کون سے ٹیکس اس میں بجلی کا جو بل آتا ہے وہ دیتے ہیں, نیلم جیلم پروجیکٹ میں جو پیسہ لگایا جا رہا ہے وہ بجلی کے بل سے ہم دیتے ہیں, 35 روپے PTV کی جو فی ہے وہ بھی بجلی کے بل سے کاٹی جاتی ہے, فیول ایڈجسٹمنٹ ہے وہ بھی بجلی کے بل سے کاٹی جائے گی, اور بجلی تو ہے نہیں. پھر یہ پاکستان کے عوام تو سوال نہیں کریں گے کیا؟ سن لیں, میں کوئی پولیٹیکل مائلیج اس پروگرام سے حاصل نہیں کرنا چاہتا, سیدھی بات کرتا ہوں. 317 ارب روپے جو اسما باہر سے انہوں نے لینے ہیں, ہماری سالانہ 800 ارب روپے کی بجلی استعمال ہوتی ہے, گویا روزانہ کا 2 ارب روپے کی بجلی ہماری استعمال ہو رہی ہے. اس 317 ارب سے محکمہ جات بھی ہیں, چور بھی ہیں, لٹیرے بھی ہیں. صرف 100 ارب روپیہ کسی طریقے سے یہ ریکویسٹ کر کے لے لیں تو اس سے پاکستان میں 3 مہینے کے لیے 1 سیکنڈ بھی بجلی نہیں جائے گی. تب تک لیکن یہ لیں گے کیسے؟ DISP میں 90 ارب روپے سے سر زیادہ رکھتے ہیں, اپنے ترقیاتی اخراجات وفاق کے 360 ارب روپے سے زیادہ کر دیے گئے پچھلے سال. تو بات سن لیں, اب یہ پاکستان کے عوام کے لیے کون سوچے؟ اب میں بتاتا ہوں اس ملک کی ریاست کی مصیبت کیا ہے. اسما, وطن سے زیادہ وطن کی محبت ہے. ایک ہماری محترمہ وزیر صاحبہ ہے, ان کے شوہر نامدار نے حکومت کو وافدہ کو 6 کروڑ 77 لاکھ روپیہ دینا ہے بجلی کا. اگر غریب نے 600 روپیہ بل دینا ہو تو میٹر کٹے گا اور 1000 روپیہ رشوت دے گا, پھر بھی میٹر نہیں لگے گا. وہ 6 کروڑ ربانی گھر کا ذکر کر, وہ سن لے, 6 کروڑ 77 لاکھ کے ساتھ کیا تماشا کیا گیا میرے ساتھ اور پوری قوم کے ساتھ. اس کی قسطیں کی گئی ہیں.
और अस्मा अगर 30,000 रुपया 30,000 3,000 है, लेकिन मैं कहता हूं अगर 30,000 भी किस्त हो तो अस्मा वो 199 साल में रिकवर होगी। 189 सर हमारे MNAs, हमारे हुक्मरान, हमारे सियासतदान बड़े गरीब हैं। पाकिस्तान के अवाम के पास बड़ा पैसा है। तो 600 का बिल या 6,000 का बिल एक आम बंदे को आता है, वो खुदकुशी करने पे मजबूर हो जाता है कि वो बिल नहीं दे सकता, उनके घरों के मीटर आके काट दिए जाते हैं। अब हिना रबानी खार साहब आप बताना पसंद करेंगी कि क्या उनके शौहर 199 साल जिंदा रहेंगे? ये कौम के साथ मजाक नहीं। मैं फिर ये कहता हूं, बिल्कुल बड़े अफसोस की बात है। बिल्कुल हम इसी पे मजीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे कि हुक्मरानों के लिए तो हमेशा हर तरह से ढील दे दी जाती, पाकिस्तान के अवाम को क्यों ढील नहीं दी जाती? क्या उनके लिए कोई रिलैक्सेशन बिल्कुल दी नहीं जाती? तो पाकिस्तान के अवाम के मसाइल को हल कौन करेगा और बिजली कौन देगा? ये एक बड़ा अहम सवाल, इस पे बात होगी मुख्तसर से ब्रेक के बाद।